السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی ملاقات ہوئی ایک طاقتور ترین شخصیت سے، اور ان کا جو بیان ہے وہ کب دیں گے، وہ اس کی بھی تاریخ سامنے آ گئی ہے۔ سینئر صحافی نے انکشاف کیا ہے، وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کی جو دولت ہے، اثاثے ہیں، ان کی بھی تفصیلات سامنے آ گئی، اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، کامنٹس شامل کرتے ہیں سب سے پہلے۔ تو صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ باقی سب کو پتہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، بس قاضی کو نہیں پتہ۔ اچھا دیکھیں، یہ سوالات تھے نا 2-3 کہ یا تو جو باہر ہو رہا ہے وہ عدالت کو پتہ نہیں ہے، یا پھر اگر پتہ ہے عدالت کو، پھر عدالت کو یہ نہیں پتہ کہ عدالت کو کیا کرنا ہے، یا پھر عدالت کو پتہ ہے کہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے اور عدالت اسے ٹھیک سمجھتی ہے۔ اگر ٹھیک سمجھتی ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر جو باہر ہو رہا ہے اسے عدالت اگر غلط سمجھتی ہے کہ یہ جو کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تجویز اور تائید کنندگان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور گم کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر، تو اس پر عدالت کیا کہتی ہے؟ یعنی اگر عدالت کو پتہ ہے کہ باہر ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو عدالت کو کچھ کرنا چاہیے۔ عدالت کیا کرے گی وہ کل سامنے آ چکا، سب نے دیکھا کہ عدالت نے کیا کیا۔ عدالت نے کہا کہ اچھا آئی جی کا کیا لینا دینا انتخابات سے، تو پھر اس پر سب کو مایوسی ہوئی عدالت کے اس کردار سے، کیونکہ عدالت کو ہی انشور کروانا ہے کہ انتخابات فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ صحیح۔ ایک صارف ہیں جفار، وہ لکھتے ہیں کہ پلیز بیٹ کا جو نشان ہے وہ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، لیکن خالی اسپیس کا ہی نشان دے دیں۔ دیکھیے، خالی اسپیس کا نشان تو اس کا مطلب کوئی نشان نہیں ہوگا، بے نشان ہوں گے پاکستان تحریک انصاف والے۔ تو پاکستان تحریک وہ یہ کہہ انصاف رہے ہیں کہ خالی بے نشان بھی ہوں گے تو پھر وہ خالی جو باکس ہوگا اس پہ ہی لگا دیں گے ٹھپا۔ دیکھیے، تو خالی نشان کا مطلب آپ امیدوار کو نہیں پہچانیں گے نا کہ یہ کس، آپ پڑھ نہیں پائیں گے اور آپ کو نشان آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انتخابی نشان کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے، یہ پاکستان میں ہوتا ہے، یہ بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، اور یہ بھارت میں ہوتا ہے جہاں شرح خواندگی یعنی کہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے نشانات الاٹ کیے جاتے ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا ایک دوسرا پلان ہے، یہ شاید آخری پلان ہوگا، وہ یہ ہے کہ انتخابات میں نشان نہ ملنے کی صورت میں، یا بلہ نہ ملنے کی صورت میں بلکہ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ سوچا ہے کہ ایک جماعت ہے اس کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑا جائے گا، اور بہت سارے لوگ یہ گردان رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر یہ تو کر رہی ہے لیکن پھر وہ اپنے آپ سے کمپرومائز کرے گی، اپنا جو منشور ہوگا، پھر دیکھیں لوگ سوال کریں گے کہ آپ دوسری پارٹی میں ضم ہو گئے، یہ تمام تر باتیں ہوں گی۔ تو یہ باتیں ہیں اس وقت جو کہ گردش کر رہی ہیں۔ صحیح۔ عمران قریشی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی الیکشن میں نظر نہیں آ رہی، پی ٹی آئی نہیں ہوگی، ووٹرز ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا، جیسا ایک دفعہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا اور کراچی سے پی ایم ایل این جو ہے وہ کچھ سیٹس ان کو ملی تھی۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں بائیکاٹ تو نہیں کرے گی، یہ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے، جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے ہٹنے کے بعد، یعنی کہ جو فیصلہ آیا اس میں چیئرمین کے بعد اب رہنما بن چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ نہیں کرے گی، اور متعدد بار یہ دہرا چکے ہیں اپنی اس بات کو، اور پاکستان تحریک انصاف افورڈ نہیں کر پائے گی اگر، کیونکہ اس سے پہلے جو فیصلے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے جو کیے، مثال کے طور پر کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑ دینا، وہ پاکستان تحریک انصاف اپنے طور پر تو یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اس نظام کو ایکسپوز کر لیا ہے، لیکن اپنے تئیں ایک ظاہر ہے پچھتاوا ضرور ہوگا، کیونکہ جب آپ کے ہاتھ سے اقتدار نکل جاتا ہے، جب آپ پارلیمنٹری پاور نہیں رکھتے، تو اس کا سب سے زیادہ دکھ آپ کو ہی پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، انتخابات تو نہیں ہوئے، اور اس کے بعد بھی جب مقررہ مدت آئی تب بھی انتخابات نہیں ہوئے، اب بھی کچھ لوگ 8 فروری کے انتخابات پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بلہ انتخابات میں مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف کو ملے، اور پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ 2008 کے انتخابات، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت، اور تب پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا،
جو کہ غلط فیصلہ تھا، اور آج دن تک پاکستان تحریک انصاف پچھتا رہی ہے اپنے اس فیصلے کی وجہ سے. لیکن اب یہ جو موضوع ہے اس پر بات رات چھیڑتے ہیں. تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا. یہ ٹاک شوک کرتے ہیں اعزاز سید صاحب، اور ان کے ساتھ ٹاک شوک کرتے تھے عمر چیمہ صاحب، اور ان کا اپنا پلیٹ فارم شروع ہو چکا تو وہ چھوڑ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے آصف بشیر چودھری صاحب کو دعوت دی کہ آئیں، اور ان نے کچھ ظاہر انکشافات کیے ہیں، اور ان کے ساتھ فخر درانی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے اعزاز سید صاحب کے ساتھ. تو اعزاز سید صاحب کے کچھ سوالات کے بعد آصف بشیر چودھری صاحب نے کہا کہ پاکستان کی سب سے طاقتور ترین شخصیت سے سابق DGI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں کچھ باتیں جو کہ ڈسکس کی گئی. مثال کے طور پر فیض صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جو بیان ہے جو آپ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں آپ اپنا بیان ریکارڈ کروا لیں. یہ جو انکشافات ہیں آصف بشیر چودھری صاحب نے کیے ہیں ٹاک شوک میں. تو اس کے بعد ظاہر ہے فیض حمید صاحب نے کہا کہ فلاں تاریخ ہے، میں ہاں بالکل، انہوں نے کہا کہ میں چلیں ویکینڈ پر 7 یا 8 تاریخ کو آتا ہوں. تو پھر ان سے سوال کیا گیا کہ ایک تاریخ بتائیں کہ آپ کب آئیں گے. تو جس پر فیض حمید صاحب نے کہا کہ میں 8 جنوری کو آؤں گا. 4 جنوری ہے آج، اور 5 جمعہ، 6 ہفتہ، 7 اتوار، 8 پیر. یہ منڈے ہوگا غالباً جب فیض حمید صاحب کی پیشی کا امکان ہے. اور پیشی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے زاہد گشکوری صاحب کی ایک خبر تھی جس میں یہ تھا کہ فیض حمید صاحب راضی ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں خفیہ جگہ پر بیان ریکارڈ کرواؤں گا. میری زندگی کو خطرات درپیش ہیں اور مجھے 2 نوٹسز موصول ہوئے، لیکن میں اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ مجھے سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ خطرات ہیں. تو فیض حمید صاحب کو میڈیا میں جو رپورٹ کر رہے تھے لوگ کہ 1 نوٹس پہنچا ہے، فیض حمید صاحب نے، کیونکہ میڈیا اس وقت بڑا محتاط چل رہا ہے، فیض حمید صاحب نے کہا کہ مجھے تو 2 نوٹسز موصول ہوئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا، اور اس کے بعد پھر اس ملاقات کی خبر آئی. یہ ملاقات کب ہوئی ہے؟ یہ ملاقات ہوئی ہے 2 جنوری کو. اور کیونکہ جب یہ ٹاک شوک کا ایپیسوڈ آن ایئر ہوا تب 3 جنوری تھا، اور یہ کہا گیا کہ یہ کل کی ملاقات ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے 2 جنوری. بشیر چودھری صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب فیض حمید صاحب تو اپنا موقف تو دیں گے ہی، لیکن اس وقت جو ہے وہ جو اس وقت کے DGI آئے تھے نوید مختار صاحب ان کو بھی بلانے کا فیصلہ کیا گیا، تاکہ پھر جو جنرل فیض حمید صاحب کی اسٹیٹمنٹس ہوں گی اور جو نوید مختار صاحب کی اسٹیٹمنٹس ہوں گی ان کو میچ کیا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے، اور میچ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ فیض حمید اپنے بلبوتے پر جو کچھ کر رہے تھے یا پھر ان کو حکم دیا گیا تھا، اپنے ادارے کی جو ان کو انسٹرکشنز تھیں ان سے کتنا آگے جا کر فیض حمید کام کر رہے تھے یا اپنی ڈومینس میں رہ کر کام کر رہے تھے. مثال کے طور پر فیض حمید صاحب اس وقت گئے اور جو تحریک لبیک، فیض آباد دھرنا، اور مطالبہ یہ تھا کہ اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد صاحب استعفیٰ دیں اور یہ بتائیں کہ یہ جو ختم نبوت والا قانون اور یہ تمام تر چیزیں. اس کے بعد پھر احسن اقبال صاحب جو کہ اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ، اور انہوں نے جو باتیں کی کہ یہ تمام تر صورتحال ہے کہ جو دھرنا تھا وہ ختم نبوت نہیں ختم حکومت کے حوالے سے تھا. اور اس کے بعد ظاہر لبیک نہیں مان رہی تھی، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے بھی کچھ اسی طرح کے بیانات ہیں کہ یہ ختم حکومت والا معاملات تھا. اور لبیک نہیں مان رہی تھی، مولانا خادم حسین رضوی نہیں مان رہے تھے، کیونکہ ان کو جو سیاسی لوگ تھے ان کے جو بیانات تھے، ان کے جو عہد نامے تھے ان پر یقین نہیں تھا. وہ یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں کوئی ایسا بندہ، کیونکہ فیض حمید صاحب اس وقت DGC تھے اور فیض حمید صاحب نے ظاہر ہے اس پر دستخط کیے اس معاہدے پر. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ کسی اور پر اعتبار نہیں کر رہے تھے. اعتبار کون نہیں کر رہا تھا؟ اعتبار جو دھرنے کے شرکاء تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ صاحب ہمیں جو سیاسی مائدگین ہیں ان کی باتوں پر اعتبار نہیں ہے، آپ لہٰذا اگر دستخط کریں گے تو ہم دھرنا ختم کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ فیض حمید صاحب گئے جو وزیر قانون اس وقت کے
گئے زاہد حامد صاحب کے پاس کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو استعفیٰ دینا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں اور استعفیٰ تو میں پہلے ہی دے چکا ہوں. اور آصف بشیر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یعنی جو احکامات اس وقت اگر جیسے جنرل فیض حمید صاحب نے جو کچھ بھی کیا تو کچھ احکامات تو اوپر سے تھے ان کو ادارے کی جانب سے تھے، لیکن کچھ انہوں نے لمٹس بھی کراس کی ہیں. اچھا، ان کے مطابق کہ کوئی 80-20 کا فرق ہے، یعنی کہ 80% احکامات تھے اور 20% ہوا یہ کہ شاید انہوں نے اپنے بلبوتے پر مبینہ طور پر ان کا اپنا کردار ہو دھرنے کو ختم کروانے کے حوالے سے. بہرحال اس کے علاوہ اب مریم نواز صاحبہ کے جو اثاثہ جات ہیں ان کی تفصیلات کچھ سامنے آ چکی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا یہ ہے کیونکہ وہ اتنی غریب ہیں، کروڑ پتی سے ارب پتی، یعنی کہ ارب پتی ہی ہوں گی مریم نواز صاحبہ، لیکن ان کے جو اثاثہ جات ہیں، قرضہ ہے ابھی بھی بھائی، قرضہ تو ہے. دیکھیں وہ اپنے بھائیوں کی مقروض ہیں اور ظاہر ہے یہ وہ قرضہ ہوگا جو مجھے لگتا ہے مریم نواز صاحبہ واپس بھی نہیں کریں گی، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور یہ بھائی کہیں گے کہ یہ آپ کو گفٹ میں اور تحفے میں دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ثنا بھچا کا ایک پروگرام تھا جس میں مریم نواز صاحبہ سے ان کی دولت، ان کے اثاثہ جات کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا، بلکہ فرمایا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہے. اور پھر جو حسن حسین صاحب، تو ان کے جو بیانات تھے، جاوید چودھری صاحب کا ایک پروگرام تھا، تو ان کو چھوڑ دیں. بہرحال حسن نواز کی وہ مقروض ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ اپنی گاڑی کی مالک نہیں ہے بذات خود. وہ جن گاڑیوں میں سفر کر رہی ہوتی ہیں وہ یا تو ان کے بھائیوں کی ہوتی ہیں یا پھر کوئی رینٹ پہ لی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے یہاں پر تفصیلات رینٹا کار مریم نواز کی جانب سے اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کرایا گیا اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے جو کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کرائے گئے اثاثوں کی تفصیلات شیئر کی ہیں، ان میں حلقہ NA 119، یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے مریم نواز صاحبہ کے مد مقابل ہیں صنم جاوید صاحبہ، تو نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے. مریم نواز نے اپنے کاغذات نامزدگی میں 1500 کنال سے زائد اراضی سمیت 1500 کنال، یہ کوئی اربوں کی اراضی ہوگی پنجاب کے حساب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کے کل اثاثوں کی جو مالیت ہے وہ ہے 84 کروڑ 25 لاکھ 84,000 روپے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سال کے دوران مریم نواز صاحبہ کے اثاثوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ہے 40 لاکھ روپے کا اضافہ. اور اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کروائی گئی اثاثوں کی تفصیلات کے مطابق مریم نواز کسی گاڑی کی مالک نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تو مریم نواز صاحبہ کی غربت اور بے حسی ٹپک رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے خود کو بھائی حسن نواز کی 2 کروڑ 89 لاکھ یعنی کہ 89 lakhs روپیز سے زائد کی مقروض ظاہر کیا ہے. اور مطلب ان کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، اپنے بھائیوں کی گاڑی میں ہی سفر کرتی ہیں، اپنے بھائیوں کی یا پھر ظاہر ہے کوئی کرائے کی گاڑی ہو گئی، اوبر کریم کراتے ہوں گی. اور مریم نواز صاحبہ کے پاس گاڑی کا نہ ہونا ان کے جو سیاسی کارکنان ہیں، بلکہ ان کے جو فینز وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے جو جان نثاران نواز شریف اور مریم نواز ہیں، وہ تو ظاہر ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس اپنی گاڑی ضرور ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے. اور مریم صاحبہ کی وہ گاڑی جو سب یہ ظاہر کر رہے ہیں، جو انہوں نے ظاہر بھی کی تھی اپنے ٹیکس ریٹرنز میں، اور اسی وجہ سے انہوں نے منصور علی خان صاحب کو روکا تھا کہ آپ یہیں رک جائیں، کٹ ہے یہ آن ایئر تو نہیں جا رہا. جب منصور علی خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کی وہ گاڑی جس نے ہٹ کیا تھا نیب کے دفتر کو، اور وہاں اس گاڑی سے پتھر نکلے تھے، تو وہ گاڑی تو آپ کی اپنے ریٹرنز میں شو کی ہوئی ہے، اور یہاں پر مریم نواز صاحبہ نے اس کو شو نہیں کیا. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.